اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 103 96 سے 103. احرام کی حالت میں شکار کے حرام ہونے کے حوالے سے گفتگو پچھلے صفحے پر ہوئی. اس کو فردر تھوڑا سا ایلابریٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ ہر طرح کا شکار حرام نہیں ہے. ایک شکار وہ ہے کہ جس کا تعلق پانی کے ساتھ ہے اور دوسرا شکار وہ ہے کہ جس کا تعلق خشکی کے ساتھ ہے. تو جو خشکی میں شکار کیا جاتا ہے زمین کے اوپر اس کو حرام کیا گیا ہے، اور جس کا تعلق سمندر اور دریا سے ہے اس کو حلال کیا گیا ہے. پہلی آیت میں یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ احل لکم صید البحر، کہ باہر یعنی دریا، سمندر، جھیل، پانی کے جو جانور ہیں ان کا شکار، مچھلیوں وغیرہ کا، وہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. اس سے بھی وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کی طرف پہلے متوجہ کیا گیا تھا کہ جو خشکی کا شکار ہے نہ فقط شکار حرام ہے بلکہ اگر شکار کسی اور نے کیا ہو تو وہ شکار کیا ہوا جانور، اس کے گوشت وغیرہ سے استفادہ بھی حرام ہے. متاعا لکم وللسیارہ، اور یہ جو کہا گیا کہ دریا اور سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے تو یہ تمہارے لیے بھی فائدہ ہے اس کے اندر اور اس قافلے کے لیے بھی. وحرم علیکم صید البر، اور تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو. واتقوا اللہ، اللہ کے غضب سے بچو. الذی الیہ تحشرون، وہی خدا کی جس کی طرف تم سب کو سمٹ کر جانا ہے. پھر جو اگلی آیت ہے اس میں خانہ کعبہ کے حوالے سے اور خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ محترم مہینوں کے حوالے سے اور قربانی کے جانوروں کے حوالے سے جو لوگوں کے فائدے ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے اور اسے خدا کی خاص حکمت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کہ اللہ نے کعبے کو جو محترم گھر ہے، تو ایک تو یہ سمجھایا گیا کہ خانہ کعبہ ایک محترم گھر ہے، اسے عام گھر نہ سمجھا جائے، مگر اس محترم گھر کے ذریعے سے پروردگار نے کیا چاہا ہے؟ قیاما للناس، لوگوں کی فلاح و بہبودی کا سبب اس کو بنایا ہے کہ لوگ اس کے ذریعے سے اپنا جو معاملہ ہے اسے بہتر بنا سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں. وشہر الحرام، اور اسی طریقے سے محترم مہینے، وہی 4 مہینے محرم، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور رجب، کہ اس کے اندر بھی لوگ اپنے اختلافات وغیرہ کو پس پش ڈال دیتے تھے اور تلواریں نیام میں چلی جاتی تھیں. تو خود خانہ کعبہ کی اہمیت، ان محترم مہینوں کی اہمیت اور ان کے ذریعے سے لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کرنا، اس میں ان کی طرف سے جو دوسرے کام کیے جاتے تھے اور وہ اس کے اندر جو تحریفات کرتے تھے وہ غلط تھیں، لیکن یہ کہ ان تحریفات کے باوجود اس جاہلیت زدہ معاشرے کے اندر ان کے ذریعے سے، خانہ کعبہ کے ذریعے سے، ان محترم مہینوں کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ لا اینڈ آرڈر ریسٹور ہو جاتا تھا. والہدیہ والقلائد، اسی طرح سے قربانی کے جانور، اور قربانی کے دونوں طرح کے جانور، کچھ وہ کہ جن کے اوپر کوئی نشانی نہیں ہوتی تھی جن کو آپ بے نشان جانور کہہ سکتے ہیں، اور کچھ وہ جو قلائدہ، وہ جانور جن کے اوپر پٹا ڈال دیا جاتا تھا جن کی گردنوں میں کہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کے لیے لائے جا رہے ہیں. تو وہاں پر بھی ایک رسم انہوں نے یہ بنائی ہوئی تھی جو کہ پسند بھی کی گئی کہ اس کے ذریعے سے اگر وہ لوگ برا ارادہ بھی کرتے ہوں تو اگر دور سے جانوروں کے غول ان کو نظر آ جائیں کہ یہ قربانی کے جانور ہیں تو پھر وہ ان قافلوں سے متعرض نہیں ہوتے تھے اور انہیں نقصان نہیں پہنچایا کرتے تھے. ذالک لتعلموا، یہ سب اس لیے کہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اعلموا، اب جو آیت آ رہی ہے اس کے اندر خوف اور امید کے درمیان کا معاملہ جو ایمان کی نشانی بھی ہے
اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اعلموا جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ یقیناً اللہ سخت عذاب سزا دینے والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یعنی بالکل مطمئن بھی مت ہو جاؤ اور بالکل خوفزدہ ہو کر ایسے خوفزدہ کہ جس کے بعد امید ہی باقی نہ رہے، یہ بھی نہ ہو، درمیان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ وہ پیغام کو پہنچا دے، یعنی رسول تمہیں گن پوائنٹ پر مسلمان بنانے کے لیے نہیں آیا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم جو آیت نمبر 100 ہے ارشاد فرماتا ہے قل اے حبیب ان سے کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب کہ نجس اور پاکیزہ، گندگی اور پاکی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے گندی چیز کی زیادتی تمہارے دل کو کتنا ہی زیادہ لبھائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تعداد کی کثرت انسان کو بہت امپریس کرتی ہے، مگر کیا واقعی اس کی کوئی اہمیت ہے اگر وہ حق کے خلاف ہو؟ کثرت اور جمہور کی طاقت کوئی قیمت نہیں رکھتی جب وہ حق کے خلاف ہو۔ یہ بہت اہم پرنسپل ہے جس کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال کرنا ضروری ہے، لہذا فوراً کہا جا رہا ہے فاتقوا اللہ کہ اللہ کے غضب سے بچو اے عقل والوں یا اولی الالباب، یعنی اگر تم عقل استعمال کرو گے تو تمہیں یہ قاعدہ، قانون اور رول خود سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد کتنی بدقسمتی ہے کہ فقط کثرت کو دکھا کر حقانیت کو ثابت کرنے کی کسی بھی مرحلے پر کوشش کی جائے، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ لعلکم تفلحون، یہ سب اس لیے ہے شاید تم کامیابی حاصل کر لو، فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر تمہیں بتا دیا جائے تو تمہیں برا لگے۔ بنیادی طور پر جو سمجھنے والی بات ہے کہ اگر انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو سوال کو مفتاح قرار دیا گیا ہے، چابی قرار دیا گیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، مگر سوال کس طرح کا ہونا چاہیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اسی کے اندر وزڈم انوالو ہوتا ہے، حکمت انوالو ہوتی ہے کہ سوال برائے سوال ہو یا سوال واقعاً اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے۔ اگر کسی چیز کو اسلام کی طرف سے نہیں بیان کیا جا رہا تو کریت کر اگر اس کے بارے میں پوچھا جائے تو خواہ خواہ اپنی زحمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے ذریعے سے بہت اچھا ایک استدلال کیا گیا کہ دین کے اندر اصالت یعنی بنیادی طور پر ہر چیز کو حلال کیا گیا ہے، اس کو حرام کرنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے، اور اگر ہمارے پاس شریعت کی طرف سے، قرآن کی طرف سے، پیغمبر کی طرف سے کوئی حدیث نہ ملے تو اس چیز کو حرام نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ اگر وہ حرام ہوتی تو اس کو پیغمبر بیان کر دیتے، قرآن بیان کر دیتا۔ جب بیان نہیں کیا ہے تو یہ اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے۔ اس سے وہ جو کٹر ایک اوپینین بنتا ہے، اپروچ بنتی ہے کہ ہر چیز کو حرام سمجھو جب تک اس کے حلال ہونے کی دلیل نہ مل جائے، اس کی رد ہو جاتی ہے کہ یہ خود خدا کا کرم ہے کہ پروردگار عالم نے خواہ سوال کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ اگر وہ چیز خدا کو اتنی ہی تمہارے لیے حرام کرنے کی ضرورت ہوتی یا خدا کی مصلحت یا حکمت ہوتی وہ بیان کرتا، اس نے بیان نہیں کیا ہے تو تم کرے دو مت۔ یہ طرح کے یہ بات مختلف روایتوں کے اندر بھی بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد مزید بھی یہ کہا گیا کہ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ کہ اب جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اگر تم سوال کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں بتا بھی دی جائے، تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے انہیں نظر انداز کر دیا ہے تو پھر تم اسے کرے دو مت۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے اور بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے بھی قوموں نے اس طرح کے سوال کیے، ثم اصبحوا بها کافرین، اور اس کے بعد وہ اس کا انکار کرنے والے بن گئے۔ یعنی ابتدا میں تو پوچھتے تھے اور کریت کر پوچھتے تھے، اب وہ پابندیاں عائد ہو گئیں تو پھر اس کے بعد وہ اس کو نبھا نہیں سکے۔ تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کانوں کو متوجہ کرو، جو چیز تمہارے لیے ضروری ہوگی اور جو واجبات ہوں گے بتا دیے جائیں گے، جو حرام ہوں گا ان سے روک دیا جائے گا۔ آیت نمبر 103 جو اس صفحے پر آخری آیت ہے اس میں کچھ بدعتوں کا ذکر ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مختلف قسم کے جانوروں کو چھوڑ دیا تھا کہ ان سے کوئی کام نہیں لیں گے، ان سے کوئی استفادہ نہیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد اسے دین اور شریعت بنا لیا تھا۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے اس کی وضاحت کی، یہ وہی اسپرٹ ہے کہ جس کی طرف پہلے بھی ہم نے گزارش کی تھی
کہ پروردگار عالم اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ خواہ مخواہ دل بخواہ کسی چیز کو دین بنا کر دین کے اندر داخل کر دیا جائے. یہی بدعت کا ایک مفہوم بھی ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ بحیرہ ہو، سائبہ ہو، وسیلہ ہو، حام، یہ چاروں کے چاروں جانور، ان کے بارے میں اللہ نے کچھ بھی قرار نہیں دیا. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، مگر وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے ان کو حرام کر دیا. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو عقل استعمال نہیں کرتے. یہ سوال رہ جاتا ہے کہ یہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام ہیں کیا؟ تو ان کے بارے میں مختلف تشریحات آئی ہیں. نمبر 1، بحیرہ، یعنی ایک قول کے مطابق میں آپ سرچ کر رہا ہوں، بحیرہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اونٹنی جس کے 5 بچے ہو چکے ہوں اور 5واں اگر نر ہے، میل ہے، تو وہ اس کو پھر نہ بار برداری میں استعمال کرتے تھے نہ اس کا ذبح کرتے تھے. اسی طرح سائبہ، وہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تھے. وسیلہ، ایسی بکری جو کسی اور بکرے کے ساتھ پیدا ہوئی ہو، اس کو بھی یہ لوگ چھوڑ دیتے تھے اور اس سے استفادہ نہیں کرتے تھے. پھر اس کے بعد آخری حام، وہ اونٹ کہ جس کے صلب سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں. یہ وہ کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ پھر ان کو استعمال نہیں کریں گے، ان کو چھوڑ دیں گے. بتوں کے نام پر چھوڑنے کی وجہ سے ان کا حرام کرنا اسلام کو سخت ناپسند تھا، اور ویسے بھی ایک بدعت کے طور پر اس کو اسلام قبول نہیں کر سکتا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ اگر ان کو کوئی لک آفٹر ہی نہیں کر رہا تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ خود ان جانوروں کے لیے بھی بہت زیادہ زحمت کا باعث تھا اور یہ مال تلف کرنے کے مترادف تھا. تو اس کی بھی یہاں پر مذمت کی گئی. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما. وارث قرآن امام زمانہ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.